الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو ایک فتح مبین کھلی فتح عطا فرما دی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ، تمام کمیاں کوتاہیاں. ویتم نعمتہ علیک، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے. ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرے. ہوا یہ کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، اور آپ کے ساتھ مہاجرین اور باقی مسلمان بھی اب جو بلیک لسٹ ہو چکے تھے قریش کی نظر میں، وہ اب ترس رہے تھے خانہ کعبہ کی شکل دیکھنے کو، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو. تو جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئیں. وہ خواب اگلے سال کا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ سچے خواب کے پیچھے بھی کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کو کبھی سچا خواب نہ آیا. سچا خواب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بعد آنے والا واقعہ، اس کی پہلے کوئی پری ویو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتا ہے. اس وقت تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ہو بہو وہی تصویر جو اس نے خواب میں دیکھی تھی وہ عالم واقعہ میں ہوتی ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہی تھا جو خواب میں نے دیکھا تھا. تو سچا خواب، ہمارے خواب کیا ہوتے ہیں؟ کچھ سچے ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، کچھ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ اپنے ہمارے خیالات ہوتے ہیں کہ جو خواب کی شکل میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر کو جو بھی خواب آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. ہم سورہ صافات میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانا، یہ کیا تھا؟ وہ خواب تھا ان کا، جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے. تو خواب ہی تھا نا وہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا، اور اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو پکا یقین تھا کہ یہ خواب سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کی صحیح سے انٹرپریٹیشن ٹائم کے حساب سے کروائے، لہذا آپ نے امیڈیٹلی فیصلہ کیا، اور کوئی وحی نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے کے لیے کہ نہیں یہ خواب اگلے سال کا ہے. آ سکتی تھی نا؟ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس خواب کو پرسو کرتے ہوئے، اس خواب کی حقیقت کو تلاش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کا سفر کریں، لیکن وہ خواب تو اگلے سال کا تھا. آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کر پہنچ گئے مکہ مکرمہ کے باہر حدیبیہ کے مقام پر. آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ تم جاؤ. پہلے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے کہا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ جی کیونکہ عثمان کا خاندان یہ بنو امیہ میں سے ہے، اموی ہے، لہذا ان کا خاندان چونکہ اس وقت زیادہ اثر و رسوخ والا ہے تو یہ زیادہ سوٹیبل ہے، اور پھر یہ کہ وہ آپ کے داماد بھی تھے. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تجویز کو پسند فرماتے ہوئے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر قریش سے گفت و شنید کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم عمرہ کریں گے، طواف کریں گے،
اور صحیح کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ قریش نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی، بڑی استادی دکھائی۔ انہوں نے سب سے پہلی استادی تو انہیں یہ کی کہ حضرت عثمان سے انہوں نے کہا کہ پہلے عمرہ کر لو نا، پھر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا نو وے، میں اللہ کے رسول سے پہلے عمرہ نہیں کروں۔ ادھر صحابہ کرام جو ہیں وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ بولو جو عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، عثمان صحیح کر رہا ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کرے۔ ہوتا اپنے ساتھیوں پر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، خاص طور پر اپنے وفادار ساتھیوں پر، مومن ساتھیوں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کا اظہار فرمایا اینڈ دیٹ واز ویری ٹرو۔ انہوں نے پھر جان بوجھ کر ڈیلے کیا، صبح اچھا فلانا آ لے پھر بیٹھتے ہیں، اچھا شام کو بیٹھیں، کون سی ایسی جلدی ہے۔ 3 دن لگا دیے اور پھر اپنی طرف سے ایک اور ہوشیاری دکھائی کہ خبر اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کیا تھی؟ افواہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ افواہ پہنچی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس افواہ کو صحیح سمجھا، پھر وہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کو سچ سمجھا، جبکہ وہ سچ تو نہیں تھی، جھوٹ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہیں آئی کہ نہیں وہ افواہ ہے، خام خواہ بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہوئے، آپ نے اس کو بہت سیریسلی لیا اور صحابہ کرام کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ عثمان میرا سفیر تھا، میرا نمائندہ تھا، اگر اس کو قتل کیا گیا ہے تو مجھے قتل کیا گیا ہے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ جبکہ یہ سب لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، صرف ایک تلوار، اور وہ بھی نیام کے اندر تھی، یہ پیغام بھی یہی بھیجا تھا۔ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت علی الموت لی، مر جانے کی بیعت، کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اور 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جب قریش نے دیکھا یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، اب انہیں پڑے پسو، تو قریش آئے چل کر، رسول پنجابی میں کہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گٹے گوڑے پکڑنے کے لیے، منتیں کرنے کے لیے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور صلح کرنے کے لیے آئے۔ ہوتا نا کہ جب بھی آپ کو صلح کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ، لیکن قریش نے اپنی ناک ہر طرح سے اونچی رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے عمرہ کرنے کی ہم اجازت دیں گے لیکن اس سال نہیں، اگلے سال، تاکہ ہم ساری دنیا کو بتا سکے کہ نہیں ہم نے اپنی منوائی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کمال جو اسٹیٹسمنٹ شپ کا مظاہرہ کیا، ان کی ہر بات مانی، ان کی ہر بات مانی، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی مشتعل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بلا کیوں نہیں، حق پر ہیں، تو پھر ہم تھلے کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دور اندیشی تھی اس میں کہ قریش میرے ساتھ صلح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مجھے ایک پاور کے طور پہ قبول کر لیا۔ یعنی عام طور پر ہم عام لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ اسرائیل کیوں منتیں کرتا پھر رہا ہے ساری دنیا کی، سارے مسلمان ملکوں کی، کہ مجھے تسلیم کرو، مجھے تسلیم کرو، مجھے تسلیم کرو۔ اس لیے کہ جب ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اس کے وجود کو، تو پھر اس کو ہم سے خطرہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کر رہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، بظاہر دب کر کی، بظاہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تو تھی نا، ہر بات میں انہوں نے اپنی بات منوائی سوائے ایک بات کے۔ وہ بات کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے نا۔
انہیں ایک کانفیڈنس تھا کہ کسی قبیلے کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہی بنے۔ تو شک یہ تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ قریش کا حلیف بن جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک لچک دکھائی کہ جب معاہدہ پہلے زبانی طے ہوئی باتیں، اس کے بعد پھر لکھی گئی۔ ایسے ہوتا ہے نا، جتنے بھی انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں پہلے ایک بیٹھتے ہیں لوگ، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں، پھر وہ لکھی جاتی ہیں، پھر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر اس پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو پہلے زبانی گفتگو ہوئی اور ایگریمنٹ ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اب وہ معاہدہ لکھا، بین القریش و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ والقریش، یہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو سہیل بن عمرو قریش کی طرف سے آیا تھا، وہ نیگوسیشن کا ماسٹر تھا۔ جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا وکلا، کوئی فوجداری مقدمات کے اور کوئی دیوانی کے اور کوئی کارپوریٹ لا کے، تو یہ کوئی باہر تھا ڈاکومنٹیشن کا۔ اس نے کہا اگر ہم یہی مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ لکھو یہاں پر یہ معاہدہ قریش اور محمد بن عبداللہ کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کو ٹیکنیکلی ایکسیپٹ کیا کہ یس تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور حضرت علی سے کہا کہ علی جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لو، محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی نے بھی ایک ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنا نام لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، امی تھے ایبسولوٹ سینس۔ تو حضور نے پوچھا حضرت علی سے، قلم پکڑا اور کہا کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ، اور اس پر لائن پھیر دی اور کہا کہ یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ یہ تھا اصل میں وہ صلح حدیبیہ، اس کو کہتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اب پوری اس صورت میں اس کا بھرپور ذکر ہوگا، بار بار ذکر ہوگا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً آپ کو ایک واضح فتح ہم نے عطا کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست نصرت فرمائے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی تو ہے جس نے نازل فرمائی سکینت مومنوں کے دلوں پر تاکہ وہ ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں برے برے۔ علیہم دائرۃ السوء، وہ خود ہی آ گئے برائی کے پھیر میں۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہے۔ ولعنہم، اور ان پر لعنت فرماتا ہے۔ وعد لہم جہنم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے یقیناً آپ کو بھیجا ہے ایک گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں
تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، وتعذروہ وتوقروہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اوپر صحابی کا ہاتھ تھا جو آپ سے بیعت کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ فمن نقص فانما ينقص علی نفسہ، اور جو کوئی بھی عہد شکنی کرے گا، اس بیعت کو توڑے گا، تو وہ اس عہد شکنی کا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جو کوئی ایفا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے اس وعدے کو، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ سیقول لک المخلفون، ضرور کہیں گے تم سے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، من الاعراب، عربوں میں سے، بدوؤں میں سے، اعراب میں سے، شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، کہ ہمیں مشغول کر لیا ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے، تو آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا وہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اے نبی ان سے کہہ دو کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ روک دے تم سے اللہ کو ذرا بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، البتہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول، اصل میں تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے گھر والوں میں کبھی بھی، وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوب گھبا دی گئی تھی، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور اسی وجہ سے تم برے برے گمان کرنے لگے تھے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، حالانکہ تم ہی وہ لوگ ہو جو ہلاک ہونے والے تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ضرور کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے، جب تم جانے لگو گے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ذرونا، ہمیں بھی اجازت دو، نتبعکم، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ فسیقولون، تو کہیں گے بل تحسدوننا، اصل میں تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اصل بات یہ ہے کہ یہ بات کو سمجھتے کم ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دو پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے لڑنے کے لیے کہ جو بڑی زور آور ہوگی، تو قاتلونہم او یسلمون، تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِیعوا، پھر وہ اگر مطیع و فرما بردار ہو جائیں، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عمدہ اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، کما تولیتم من قبل، جیسے تم نے پہلے منہ موڑا تھا، یعذبکم عذابا علیما،
اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ کیا تھا کہ نبی اکرم اور صحابہ اکرام عمرہ تو نہ کر سکے، لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دے دی کہ اب واپس مدینے جا کر تم خیبر پر حملہ آور ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر فتح نصیب کرے گا۔ یہ صرف 1400 صحابہ تھے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کسی اور کو جو پہلے تمہارے ساتھ نہیں آئے یہ باتیں بناتے ہوئے کہ تم تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہو، یعنی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یقین تھا اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپونڈ کیا وداؤٹ اینی ریزرویشن، اور جسے شک تھا اس نے طرح طرح کی باتیں بنائی۔ تو کہا گیا تھا کہ اب یہی لوگ جو ہیں یہ جائیں گے وہاں پر اور فتح نصیب ہوگی، اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت ملنے والا تھا۔ اب وہ لوگ کہ جو ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہی نہیں آنا، یہ یعنی شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، ان کا دماغ جو ہے وہ ہلا ہوا ہے، سمجھ باتوں کی ہے نہیں، کانسیکوینسز کا پتہ نہیں، یعنی جو کسی کے منہ میں بکواس آ رہی تھی وہ بکتا چلا جا رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور فتح مبین لے کے آئے، قریش کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اب انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی غزوہ خیبر میں ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ یہ ساری وہ باتیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کہا گیا کہ تم نہیں جا سکتے، اچھا تمہیں حسد ہے ہم سے کہ ہم کوئی مال غنیمت نہ لے لیں، تو نہیں، کسی جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی ہوگی، تمہیں وہاں پر جانے کی دعوت دی جائے گی، تم وہاں پر جاؤ گے جان و مال کی قربانی دے کر، اپنی سر پر کفن باندھ کر، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کے، پھر جو ہے اس کے بعد تم نارمل سچویشن پہ آؤ گے، لیکن ابھی تم بلیک لسٹ ہو۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے۔ ومن یطع اللہ، یعنی کوئی عذر سے نہ گیا ہو تو وہ دوسری بات ہے، لیکن بغیر عذر کے جو پیچھے بیٹھا تھا وہ مجرم ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما، البتہ جو منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب سے بھی دوچار کرے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کو ان کی دل کی کیفیت خوب معلوم تھی، اسی کے بے سر اور سمانی میں لڑنا قریش کے ساتھ ان کے گھر آ کے، جان کا تو یعنی 100% خطرہ تھا، لیکن جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو رسپونڈ کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ امت میں جو تقسیم ہے کہ افضل ترین جو ہیں امت میں وہ عشرہ مبشرہ ہے، وہ 10 افراد کے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خوشخبری دی تھی کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ 10 صحابہ ہیں۔ ان میں سے بھی جو 4 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ٹاپ پر ہیں۔ پھر ان کے درمیان بھی جو فضیلت ہے وہ نمبر وار ہے، سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر اصحاب بدر ہیں، وہ 314 صحابہ کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، ان کے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے، یہاں تک کہ انشاءاللہ ہم سورہ ممتحنہ میں، اب زیادہ دور نہیں ہے، ہم وہاں پہنچ کے پڑھیں گے کہ بدری صحابہ میں سے ایک صحابی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو جب سامنے آیا کہ یہ انہوں نے کی ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے تو میں اس کافر منافق کی گردن اڑا۔ اب نہیں بدری ہے، یعنی بدر والوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر چکا ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہیں اس سے بدلہ لینے والے، اس کو سزا دینے والے؟ تو یہ یقین اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، معاف ہے۔ کسی کو اللہ کے رسول معاف کر دیں تو پھر کسی مسلمان کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ کیس کو ری اوپن کرے، ایک اللہ کے رسول معاف کر دیں۔ یہ ہوتا ہے اصل میں تعلق ایمان کے ساتھ، جس کو اللہ پر ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ آپ کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا مانے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت طاری فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انعام میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی، یہ فتح خیبر ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور مال غنیمت بہت سا جو ان قریب وہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تم سے ڈھیروں مال غنیمت کا جو تم حاصل کرو گے۔ فعجل لکم ہذہ، تو اس نے فوری طور پر عطا کر دی تمہیں یہ فتح۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی مکہ مکرمہ میں لڑائی، یعنی اگر قریش صلح پر آمادہ نہ ہوتے اور وہ لشکر لے کے آ جاتے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو خانہ کعبہ کے قریب مکہ مکرمہ کے سبب میں خون ریزی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہیں اس سے بچا لیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرے۔ وَأُخْرَىٰ، اور وہ وعدہ کرتا ہے تم سے اس کے علاوہ بھی دوسری غنیمتوں کا، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جن پر ابھی وہ قادر نہیں ہوئے۔ قد احاط اللہ بہا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ولو قاتلکم الذین کفروا، اور اگر جنگ کرتے تم سے اس وقت کافر، لولوا الادبار، تو پیٹھ پھیر کر چلے جاتے۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر وہ نہ پاتے کوئی مددگار اور حامی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے پہلے سے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی الٹریشن نہیں پاؤ گے۔ وہو الذی کف ایدیہم عنکم، اور وہی تو ہے اللہ جس نے روک دیے کافروں کے ہاتھ تم سے۔ وایدیکم عنہم، اور تمہارے ہاتھ ان سے۔ ببطن مکہ تھا، وادی مکہ میں، من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ غلبہ عطا کر چکا تھا وہ تمہیں ان پر، اللہ تعالیٰ تم پر ان پر۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا۔ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو روکا تاکہ وہ قربانی کی جگہ پر نہ پہنچ سکے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قربانی کرنے کے لیے جانور بھی ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن وہ جانور بھی وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچنے نہیں دیے گئے، اور مسلمانوں کو بھی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہو گیا، صلح ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی احرام کھول دو۔ صحابہ کرام عجیب ایک سبتے کی کیفیت میں تھے کہ اتنے ایموشنل ہو کر احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، دل میں امیدیں لے کر کہ ہم بس عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، طواف کریں گے، صحیح کریں گے۔ ہوتا نا، جو لوگ بھی حج یا عمرے کے لیے پہلی دفعہ گئے ہیں تو بڑی انسان کی ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ صلح ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام کھول دو، کسی نے نہیں احرام کھولا، پریشان بیٹھے ہیں، شاید اللہ کی طرف سے وحی آ جائے اور کوئی نئی سچویشن پیدا ہو جائے۔ آپ نے پھر کہا، کوئی نہیں مانا۔ آپ تھوڑے سے رنجیدہ ہو کر اپنے کیمپ میں اندر گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ رنجیدہ نوجوانوں کے لیے مشکل لفظ تو نہیں ہو گیا؟ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ تو آپ خود احرام کھولیں، تو سارے صحابہ بھی ساتھ احرام کھول لیں گے۔ آپ باہر آئے اور آپ نے فوراً جانور کو ذبح کیا اور احرام کھول دیا۔ جو ہی آپ نے یہ قدم اٹھایا تو سب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں قربانی کی اور احرام کھول دیے۔ یہ سارا جو ہے اس سچویشن کا ذکر ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، اور اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے کہ تم انہیں پامال کرو گے، اگر وہاں پر جنگ ہوتی تو اہل ایمان جو مکہ مکرمہ میں بچے اور عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس جنگ سے متاثر ہوتے۔ تو یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے
اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے کہ کچھ مسلمان مرد اور عورتیں وہاں پر موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم انہیں رون ڈالو، فتصیبکم منہم معرۃ، اور پھر ان کی وجہ سے تم پر الزام آئے بغیر علم، حالانکہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اور نادانستگی سے تم سے یہ بات ہو جائے، لیدخل اللہ فی رحمتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے ان کو اپنی رحمت میں، داخل کرے اپنی رحمت میں من یشاء، جسے چاہے، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اور اگر الگ ہو گئے ہوتے یہ مومن مرد اور عورتیں تو اللہ تعالیٰ تو ہم سزا دیتے انہیں جنہوں نے کفر کیا تھا ایک دردناک سزا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ چنانچہ جب پیدا کر لیا کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب، یعنی جاہلانہ تعصب، تو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے سکینت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ، اور انہیں پابند رکھا، کلمت التقوی، تقوی کی بات پر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے زیادہ اہل تھے، وَأَهْلَهَا، اس کے زیادہ حقدار تھے اور اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اب وہ بات آ رہی ہے کہ اپیرنٹلی کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں، لیکن عمرہ تو نہیں ہوا، تو مبادا کسی کے دل میں خیال آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جھوٹا تھا، معاذ اللہ، نہیں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب ہی دکھایا تھا، لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافوا، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، پورے اطمینان کے ساتھ اپنے سر منڈاؤ گے یا اپنے بال ترشواؤ گے، لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو بات تم نہیں جانتے تھے، فعلم ما لم فجعل من دون اللہ من دون ذلک فتحا قریبا، اسی لیے اس نے عطا فرمائی اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح، یعنی وہی فتح خیبر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اب دوسری دفعہ یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، دا گائیڈنس یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ پیغمبر غالب کر دیں اس دین کو کل کے کل دین پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر گواہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، البتہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، وہ ہلکا یارہ تو ریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی کفار کے لیے یہ ہارڈ نٹس ٹو کریک ہیں، لیکن اپنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بچھے جاتے ہیں، ان پر ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے اوپر۔ اس کی جو کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ مولانا حالی نے مسدس میں کیفیت بیان کی تھی نا اہل عرب کی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، لیکن چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں ایک مسلمان زخمی ہوا، خون بہہ گیا، پیاس لگتی ہے بہت زیادہ پھر انسان کو، تو اس نے پانی مانگا، پانی پلانا والا مشکیزہ لے کر اس کے پاس پہنچا تو ایک دوسرے زخمی نے پانی مانگ لیا، تو اس زخمی نے کہا کہ نہیں پہلے اسے پلا دو، وہ مشکیزہ لے کر بھاگا دوسرے کے پاس گیا، تو ایک تیسرے زخمی نے پانی مانگ لیا، العطش، بہت پیاس لگی ہے،
اس نے کہا کہ نہیں میری خیر ہے، پہلے اسے پلاؤ۔ تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے زخمی نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں، پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ مشکیزہ لے کر ساقی اس کے پاس پہنچا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، بھاگا ہوا تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی پانی کی بجائے جام شہادت نوش کر چکا تھا، دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا اور پہلا بھی اس دنیا میں نہیں۔ یہ جو تبدیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر پیدا کی، یہ دنیا میں اس کی اور کوئی مثال نہیں۔ یعنی وہ جو پانی پینے پہ پہلے میں پینا پہلے میں پینا، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اب کیا ہے وہ دوسرے کے لیے مرنے کو تیار ہے۔ اور اس کی بہترین تصویر رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور ہم ایک آیت پڑھ کے آئے ہیں سورہ مائدہ میں، وہاں کیا تھا؟ عزت علی الکافرین اذلت علی المومنین عزت علی الکافرین، مومنوں کے سامنے تو وہ بچھے ہوئے ہیں اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، یہ بھی تھوڑا سا وقت لوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے ہمارا ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر اعلیٰ صفت جو ہے وہ کمال تک پائی جاتی تھی۔ آپ بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق و مہربان تھے، عدل پسند تھے، آپ بہترین باپ تھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، بڑی مثال ہے کہ اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت فاطمہ کا استقبال فرماتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ ایک بہترین امیر جماعت تھے، آپ ایک بہترین سربراہ مملکت تھے، یعنی غیر مسلموں نے بھی کتابیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹس مین شپ پر، اور مانا ہے کہ ان جیسا مدبر، ان جیسا سیاستدان دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ ایک بہترین کمانڈر تھے، یعنی آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو فوجی حضرات ملٹری آفیسر جو ہیں وہ جاتے ہیں، وہ خاص طور پر اپریشیٹ کرتے ہیں غزوہ بدر کی پوزیشن کو دیکھ کر، غزوہ احد کی پوزیشن کو دیکھ کر، غزوہ خندق کی پوزیشن کو دیکھ کر کہ واہ کیا پلاننگ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ، کہ جنگ صرف لڑنے کا نام نہیں ہوتا، لڑنے سے پہلے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کمانڈر طے کرتا ہے، اس نے کہاں سے اٹیک کرنا ہے، کہاں سے دفاع کرنا ہے، اس میں یعنی اپنی فوج کو کتنے حصوں میں اس نے تقسیم کرنا ہے، یہ ساری جو ہیں یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وار کورس نہیں کیا تھا، آپ نے کسی ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی، یعنی آفیسر جو ہیں دنیا کے بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں، بڑے بڑے وار کالجز ہیں، ان سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں انسان جو ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جنگ میں کوئی کمانڈر جو ہے وہ کوئی جھول نہیں بتا سکا کہ وہ ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایسے ہی کر دیتے تو شاید بہتر ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور دیانتدار تھے، وعدے کے پابند تھے، آپ انتہائی خوش اخلاق تھے، لیکن ہمارا ایمان محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یعنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ no degree shall be awarded until and unless a candidate has passed the compulsory subject of Islamic studies and Pakistan studies۔ اب نوٹیفیکیشن تو آ گیا، لیکن جو کورسز ہوتے ہیں یونیورسٹی کا بورڈ آف اسٹڈیز ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے کنٹینٹس۔ تو موٹی موٹی انسٹرکشن جو ہیں وہ آ گئیں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے کہ قرآن بھی پڑھایا جائے، حدیث بھی پڑھائی جائے، سیرت بھی پڑھائی جائے۔ اب سیرت جو ہے بجائے آبجیکٹو سیرہ پڑھانے کے، یعنی بعض یونیورسٹیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں جو ہیں وہ شامل کر دیں، حضور بحیثیت مدبر، حضور بحیثیت باپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فلاں۔ یہ تمام چیزیں تو ہر انسان میں ہو سکتی ہیں، سچا اور دیانتدار ہم سب کو ہونا چاہیے،
کوئی غیر مسلم بھی سچا ہو سکتا ہے، دیانتدار ہو سکتا ہے، خوش اخلاق ہو سکتا ہے، انسان دوست ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت جس پر ہمارا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی سیرت النبی کا پروگرام ہوتا ہے ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں، پی ٹی وی پر ہو یا باقی ٹی وی اسٹیشن پر ہو۔ پہلے پی ٹی وی ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف شخصیتوں کو بلایا جاتا تھا، وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے مبلغ علم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ لیکن اب مذاکرے شروع ہو گئے۔ مذاکرے میں ایک ٹرینڈ اینکر ہوتا ہے، میں زور دے کر کہہ رہا ہوں ٹرینڈ۔ اس کی ٹریننگ کیا ہے؟ کسی کو اپنی بات نہیں کہنے دینی، اس نے اپنی بات جو ہے اس کے منہ میں ڈالنی ہے، اس کے نکلوانی ہے۔ لہذا اینکر جو ہے وہ مہمانوں سے کہتا ہے کہ جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ وہ حضور کی صداقت کے واقعات سنا دیتا ہے۔ پھر دوسرے سے کہتا ہے مہمان سے جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس رکھ پاتا تھا، اب وہ دیانتداری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تیسرے مہمان سے مخاطب ہو کہتا ہے اسلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو حضور کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں بتائیں۔ وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی گئے تھے، اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کوئی۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سچے انسان کے، دیانتدار کے، خوش اخلاق کے متعارف ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ کتنی استادی ہے، بڑی ہوشیاری کے ساتھ کہ ایک گریٹ مین ثابت کر دیا۔ ہی واز ناٹ جسٹ اے گریٹ مین، ہی واز اے گریٹ مین نو ڈاؤٹ، لیکن ناٹ جسٹ اے گریٹ مین، ابو آل وہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ سبق جو ہے بلانا چاہتے ہیں۔ ہمارا آج کا کلچر یہ ٹرینڈ اینکر جو ہمارے دانشور ہوں، وہ یہ سبق ہمیں بلانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ میرا نواسا وہ ڈویل ماڈل اسکول میں پڑھتا ہے، تو اس کا پریپ کا سالانہ امتحان تھا، تو اس کی نانی میری بیوی اس کو تیاری کرا رہی تھی زبانی امتحان کی۔ تو میں وضو کر کے مسجد میں آنے کے لیے نکل، میرے کان کھڑے ہوئے، سوال تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے، جواب تھا اللہ کو ایک ماننا۔ کہاں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے کلمے تو جو 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ بھی ہے، تو کتنی صفائی سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ ہمارا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور اس پر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا جہاں بس چلے زور لگانا چاہیے، توجہ دلانی چاہیے کہ یہ زیادتیاں بند کی جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے نبی تم انہیں پاؤ گے مشغول رکوع میں اور سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نمایاں نشانات ہوتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تو ان کی مثال ہے تورات میں۔ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جبکہ انجیل میں ان کی مثال اس طرح ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے اپنی کومپل نکالی ہے، چھوٹی سی ڈنڈی، پھر اس کو تقویت دی ہے اور پھر وہ موٹی ہوئی ہے اور پھر سیدھی کھڑی ہو گئی ہے اپنے زور پر۔ یعجب الزراع، اپنے تنے پر کھڑی ہوئی ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یعنی صحابہ کرام کی جو کھیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لہلہا رہی تھی، اس کھیتی کا کسان، اس کا باغبان کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ایک ایک کر کے چھوٹی سی ایک کومپل پھوٹی، پھر ڈنڈی بڑی ہوئی، مضبوط ہوئی، برگو بار لائی،
پھل لائی. جب فصل پوری طرح تیار ہوتی ہے یا باغ جو ہے وہ پھل لے آتا ہے تو کسان اور باغبان اس کو دیکھ کر اس کے دل بھی جھومتا ہے. ایسا یعنی ہوا آتی ہے نا ہلکی ہلکی اور فصل جو ہے وہ یوں یوں جھومتی ہے تو کسان کا دل بھی ساتھ جھومتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پودا لگایا تھا ایمان کا اس پر ایک پوری فصل تیار ہو گئی ہے. صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور خاص طور پر یعنی اسی سفر کو لے لیں کہ 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپونڈ کرنے کے لیے نکل پڑے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہوگی. اسے کہا کہ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، کہ جو خوش کر رہی ہے کاشتکار کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ دل جلیں اسی سے کافروں کے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے ایک پوری فصل بن گئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس سے جو مہمیز مل رہی ہوگی اور ایٹ دی سیم ٹائم اس جماعت کو دیکھ کر کافروں کو جو دل جل رہے ہوں گے، ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ایک ہی آیت میں. یوجب الزراء، تاکہ خوش کرے کسان کو، کاشتکار کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ جلائے اس کے ذریعے کافروں کو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اس گروہ میں سے. کس کا؟ مغفرۃ و اجرا عظیما، بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ